جو ہماری فیلڈ کے لوگ ہیں، ہمارے ایریے میں لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیں آئیں بیٹھیں، گروپ بنا کر کام کریں، کوئی کنسٹرکشن کر لے، کوئی پراپرٹی کو خریدتا ہے، پلاٹ خریدتا ہے، پلاٹ کی پرچیزنگ، ایک کے پاس پلاٹ ہے، دوسرے کے پاس پیسہ ہے، ایک بندے نے پلاٹ خرید لیا، دوسرے کے پاس پیسہ ہے، وہ اس پہ کنسٹرکشن کر لے، ایک کنسٹرکشن کی فیلڈ کا بندہ ہے، ایک کے پاس پیسہ ہے، دوسرے کے پاس پلاٹ ہے، پلاننگ کرنے سے اس جو ہے نا بڑی چیزیں سامنے آئی تھیں، اور اصل چیز ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی فیلڈ کا پتہ ہے اور اپنے کام کا پتہ ہے، تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی، اور آپ کبھی بھی بے ایمانی کر کے شارٹ کٹ مارنے کی کوشش نہیں کریں۔ جو حالات ہیں یہ حالات بہتر تبھی ہوں گے جب ہم باہر نکل کے پیسے کو مارکیٹ میں لے کے آئیں گے، اور کام کو ایمانداری سے کریں گے، اور اچھی نیت رکھ کے اچھی سوچ کے ساتھ دوستوں کے ساتھ مل کر اگر کریں گے تو پھر یہ مارکیٹ بہتر ہوگی۔ مارکیٹ بہتر کیسے ہوگی کہ مارکیٹ میں لوگ کام کریں گے۔ دیکھیں اکثر جو بروکر حضرات ہیں وہ آج کل ایک حساب سے بے روزگار ہیں، بے روزگاری کے معاملات چل رہے ہیں، تو اکثر جو بھی کاروبار ہیں، میں نے جیسے شروع میں کہا کہ کاروبار کوئی نہیں چل رہا، تو کاروبار کو چلانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اصل چیز یہ ہے کہ کوئی اس چیز کی طرف سوچ نہیں رہا، اس پہ ورک نہیں کر رہا کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ بھی ڈر کے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں پیسہ ہم لوگوں نے یہیں سے کمایا، پہلے بھی اکثر لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے پچھلے 8-10 سال میں بہت زیادہ پیسہ کمایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں نے کاروبار کیے، کاروبار اچھے تھے، لوگوں نے پیسہ کمایا، پیسے بینک بیلنس بنایا، اپنی پراپرٹیاں بنائیں۔ تو اگر آپ نے یہیں سے پیسہ کمایا اور یہیں سے اپنے معاملات چلائے، تو اب اگر آپ کے پاس اماؤنٹ ہے اور وہ بیٹھ کے آپ کھا رہے ہیں، اگر اسی کو کاروبار میں لگائیں گے تو کچھ نہ کچھ، جیسے میں مثال دیتا ہوں، دیکھیں ایک جگہ پہ آپ نے اپنا 2 کروڑ روپے لگایا ہے، آپ کی انویسٹمنٹ لگی ہوئی ہے، تو پیسہ اگر تھوڑے سے نقصان کے ساتھ آپ اس کو اپنے ہاتھ میں دوبارہ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا نقصان ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پراپرٹی کو بیچیں، 50 لاکھ کی چیز ہے 40 میں بک رہی ہے، آپ بیچ دیں، اس سرمایہ کو دوبارہ آپ یوٹیلائز کریں، اس سرمایہ سے آپ کاروبار کریں، جو آپ کنسٹرکشن کی طرف چلے جائیں۔ آپ کے پاس 3 پلاٹ ہیں، ایک پلاٹ کو بیچ دیں، ایک پلاٹ آپ کا پڑا رہے، دوسرے پلاٹ پر آپ کنسٹرکشن شروع کر دیں۔ لیکن کنسٹرکشن کا اصول کیا ہے؟ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کنسٹرکشن کا اصول کیا ہے۔ جب بھی آپ ایسی جگہ پر کنسٹرکشن کریں گے جہاں پر آبادی نہیں ہو سکتی، جہاں پر لوگ رہائش نہیں رکھ سکتے، تو آپ کو نقصان ہوگا۔ میں کبھی بھی کسی کو مشورہ نہیں دیتا تھا کنسٹرکشن کرنے کا MDA اسکیم 1 میں، صرف ان لوگوں کو مشورہ دیتا تھا جو لوگ آفس بنانا چاہتے ہیں، ان کو میں مشورہ دیتا تھا کہ آپ کنسٹرکشن کریں، اپنے لیے آفس بنائیں، 4 دیواری کریں، چھوٹا فارم ہاؤس بنائیں، آفس بنائیں۔ لیکن اب کیا ہے، اب میں لوگوں کو اس لیے مشورہ دے رہا ہوں کہ اب آپ رہائش رکھ سکتے ہیں، پانی آ گیا، بجلی بھی آ جائے گی۔ آپ کو کسی کو اگر لکھ کے گارنٹی چاہیے تو میں اس سال کی دسمبر سے پہلے انشاءاللہ آپ کو بجلی پرووائڈ کر کے دوں گا۔ لیکن کوئی آئے گا، کوئی بیٹھے گا، کوئی بات کرے گا تو ہوگا نا۔ بجلی مفت میں تو نہیں لگے گی، اس کے لیے اماؤنٹ چاہیے، اس کے لیے آپ کو وہاں پر اپنی ایک گھر کی تعمیر چاہیے، ایک کنسٹرکشن کریں، اپنا گھر بنائیں۔ آپ کو پانی کا کنیکشن اور بجلی کا کنیکشن آپ مجھ سے ریٹرن میں لے لیں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں۔ دوسرا، کوئی یہ کہتا ہے جی میں اپنے پیسے لگاؤں گا یا کنسٹرکشن کروں گا تو مجھ سے خریدے گا کون؟ اس چیز کا بھی مجھ سے چیک لیں، چلیں، اور کوئی نہیں گارنٹی دیتا، میں گارنٹی دیتا ہوں، مجھ سے چیک لے لیں۔ اب آپ اگر کوئی چیز بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، اس میں 6 مہینے لگتے ہیں مکان بننے میں، 100 گز ہو، 200 گز ہو، 400 گز پہ تو 8 مہینے سال بھی لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ 400 گز کی جگہ 100 گز یا 200 گز بناتے ہیں، اس میں بھی 4 سے 6 مہینے لگتے ہیں۔ آپ سال بعد کا چیک مجھ سے لے لیں، پروفٹ کے ساتھ لے لیں، یہ سود میں آ جاتا ہے، لیکن دیکھیں آپ کی تسلی کے لیے میں آپ کو چیک دیتا ہوں۔ تو کیا ہے اس میں، اور پلاٹ کسی نے خریدنا ہے، پلاٹ پرچیز کرتا ہے کوئی مجھ سے، یا کوئی بھی پلاٹ خریدتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سیکٹر 2 کی بات کر رہا ہوں، ایسی جگہ کی بات کر رہا ہوں جہاں پر آپ رہائش رکھ سکتے ہیں، آپ پلاٹ لے لیں، سال بعد کا مجھ سے چیک لے لیں۔ آپ پلاٹ ابھی خریدتے ہیں پروفٹ کے ساتھ، وہ پروفٹ کا مارجن آف پروفٹ کیا ہے وہ بیٹھ کے طے کر کے مجھ سے آپ لے لیں چیک، یہ سود میں آتا ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کی تسلی کے لیے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے آپ کو کی چیز پروفٹ میں بک جائے گی، سال بعد آپ کو یہ ایک اماؤنٹ مل جائے گا، تو یہ دیکھیں گارنٹیڈ پروفٹ جو ہوتا ہے نا وہ سود ہوتا ہے، فکس سود ہوتا ہے۔ لیکن صرف آپ کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اعتماد آ جائے کہ بھائی یہاں پر اس ٹائم پہ ایسے معاملات ہیں کہ ہم بنا کر بیچ سکتے ہیں، کوئی آئے گا بنانے کے لیے، اگر پلاٹ ہے تو کوئی آئے گا بنانے والا، وہ لے گا اور یہ چیز سیل ہو جائے گی۔ یہ ابھی 2 سے 3 مہینے کے اندر حالات انشاءاللہ آپ کو بہت بہتر نظر آئیں گے۔ اوور آل تو ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن دیکھیں ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے
ओवरऑल हालात जो हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो होती है, हकीकत जो होती है कि आपको सामने एक चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पर देखें लोग घर बनाने वाले हैं, जिनको घर की ज़रूरत है, जो अभी भी जगह ढूंढ रहे हैं। तो शाह लतीफ़, पोर्ट कासिम, गुलशन हदीद, गुलशन फलकनाज, ये सारी सोसाइटियाँ हमारे इस नेशनल हाईवे पर हैं MDA स्कीम 1 से पहले, लेकिन लोकेशन के हिसाब से MDA स्कीम 1 इन सबसे अच्छी है। अगर आप लोकेशन को देखें ना, जिस तरह इसको मेन नेशनल हाईवे लग रहा है, और लिंक रोड जो अभी N5 लिंक रोड जो बन रहा है N5 से M9 मोटरवे तक, उस लिंक रोड के प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद और ये सेक्टर 2 में पानी और बिजली की सहूलत के बाद, ये 2 से 3 महीने बाद आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट नज़र आएगी। मैं उस बेस पे बात कर रहा हूँ, बाकी गैब का इल्म तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन मैं आपको अभी से ये बता रहा हूँ इंशाल्लाह इस साल में बहुत ज़्यादा बेहतरी आने वाली है। तो असल जो बात है कि लोग बाहर निकलेंगे, काम करेंगे, तो उसका जो है इम्पैक्ट आएगा। उससे देखें